آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات جاری۔ آج سے عوامی الوداع کی تقریب کا آغاز۔ تقریب میں لگے امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ سالانہ امرناتھ یاترا اپنے جوش اور ولولے سے جاری۔ 4812 افراد پر مشتمل یاتریوں کا تیسرا قافلہ جموں بیس کیمپ سے پوتر گفا کی طرف روانہ۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران بانہال نویگ ٹنل میں سانس لینے میں دشواری کے سبب ایک یاتری بے ہوش۔ ڈاکٹروں نے ٹنل کے ذریعے سفر کو عارضی طور پر جان لیوا دیا قرار۔ رواں سال سپٹمبر مہینے میں جموں کشمیر اسمبلی کا اجلاس متوقع۔ اسمبلی ہال کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے تیاریاں تیز۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے جودھ پور میں ہوائی اڈے کی ٹرمینل عمارت کا کیا افتتاح۔ 1.6 لاکھ کروڑ روپے کی ترقیاتی منصوبوں کو کیا عوام کے نام وقف۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع گوادر میں پاکستانی کوسٹ گارڈ کیمپ پر قیامت خیز خودکش حملہ۔ حملے میں 30 سے زائد سیکیورٹی اہلکار ہلاک، درجنوں زخمی۔ بلوچ لبریشن آرمی نے لی حملے کی ذمہ داری۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ کے موقع پر ہزاروں افراد گرینڈ مسلح مذہبی کمپلیکس میں جمع ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نماز جنازہ کے شرکاء نے ہاتھوں میں سرخ جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے جو انتقام کی علامت سمجھے جاتے تھے، جبکہ مجمع نے امریکہ مرد آباد اور انتقام کے نعرے بھی بلند کیے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق جنازے کی آمد سے قبل بڑی تعداد میں سوگوار خواتین کو بھی احاطے میں موجود رکھا گیا۔ اس سے قبل تہران کے مختلف میٹرو اسٹیشنز پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد جمع دیکھی گئی ہے جو میٹرو سروس کھلنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکے۔ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان سالانہ امرناتھ یاترا کے لیے 4812 یاتریوں پر مشتمل تیسرا جتھا آج علیل صبح جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواز سے روانہ ہو گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ قافلہ 259 گاڑیوں پر مشتمل ہے، جس میں 2041 یاتری بالتل راستے جبکہ 2771 یاتری پہلگام راستے سے مقدس امرناتھ غار کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق قافلے میں 3434 مرد جبکہ 966 خواتین، 11 بچے، 214 سادھو اور 157 سادھو بھی شامل ہے۔ قافلے میں 95 بسیں، 47 میڈیم موٹر وہیکلز، 116 لائٹ موٹر وہیکلز اور ایک دوپہیہ گاڑی بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق بالتل جانے والا قافلہ صبح 3 بجے جبکہ پہلگام جانے والا قافلہ صبح 3:30 بجے بھگوتی نگر سے کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کے تحت روانہ ہوا ہے۔ ادھر ہفتہ کو دوسرے قافلے کے یاتریوں نے بھی گاندربل کے بالتل اور اننت ناگ کے ننون پہلگام بیس کیمپوں سے 3880 میٹر بلند مقدس امرناتھ غار کی جانب پیدل سفر کا آغاز کیا، جہاں قدرتی طور پر برف سے بننے والا شیو لنگم عقیدت مندوں کی عقیدت کا مرکز ہے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے دوران ایک رجسٹرڈ یاتری کو آج صبح بانہال کے نویگ ٹنل کے قریب اچانک سینے میں درد اور سانس لینے میں دشواری پیش آنے کے بعد فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق متاثرہ یاتری کی شناخت پنکو دیوناتھ ولد نریش دیوناتھ ساکن بوالی پورا پوسٹ آفس ضلع نادیا مغربی بنگال کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ پہلگام بیس کیمپ کی جانب سفر کر رہے تھے کہ نویگ ٹنل کے قریب ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا آئندہ اجلاس سپٹمبر کے اواخر میں سری نگر میں منعقد ہونے کا امکان ہے، تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ مرکزی زیر انتظام علاقے کی کابینہ کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق آئینی تقاضے کے تحت اسمبلی کا اجلاس 4 اکتوبر سے قبل طلب کرنا لازمی ہے، کیونکہ رواں سال بجٹ اجلاس 4 اپریل کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر میں ہر سال عموماً اسمبلی اجلاس منعقد ہوتے ہیں، جن میں فروری مارچ میں جموں میں بجٹ اجلاس جبکہ سپٹمبر اکتوبر میں سری نگر میں مختصر اجلاس شامل ہوتا ہے۔ اس سال بجٹ اجلاس 22 نشستوں پر مشتمل تھا جبکہ سری نگر اجلاس میں عموماً 6 سے 7 نشستیں ہوتی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رواں سال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی کا آئندہ سپتمبر اجلاس مکمل طور پر ڈیجیٹل انداز میں منعقد ہو، تاہم اگر منصوبہ بروقت مکمل نہ ہو سکا تو اگلے سال جموں میں ہونے والے بجٹ اجلاس میں اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔
वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने जोधपुर में तरमीम शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज किया। जोधपुर के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने बालवत्रा का दौरा करके 1.6 लाख करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबों को भी कौम के नाम वक्फ किया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मुस्तकबिल करीब में अमेरिका में मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया है। इस गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को अमेरिका के क़याम की 250वीं सालगिरह पर मुल्क आने की दावत दी है। अमेरिका दुनिया में आज़ादी का ज़ामिन और इसराइल दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला गवादर के जयूनी के इलाका पनवान में पाकिस्तान के कोस्ट गार्ड कैंप पर जुम्मा और सिनीचर की दरमियानी शब को एक क़यामत खेज खुदकुश हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। उन्होंने अपने एक बयान में दावा किया है कि इस कार्रवाई के दौरान BLA के मुताबिक कम अज़ कम 30 सिक्योरिटी एहलकार हलाक किए गए हैं, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। ताहम पाकिस्तान सरकार की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। मिस्र ने फीफा वर्ल्ड कप का अपना पहला शूट आउट के दौरान गैर मामूली तहम्मुल का मुजाहरा किया और अपने तमाम चारों मौकों को गोल में तब्दील किया है। इसी के साथ ये खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।